الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاءاللہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ چلے بس ایک بار آپ نے پڑھنا ہے اور مجھے پڑھ کے بتانا کہ ہم نہیں تھکے ہیں. جتنی محبت ہے نا ساری جمع کر کے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا آپ نے کہنے سے پڑھا تو اگر بغیر کہیں پڑھ لیتے تو آپ کا کیا جانا تھا. پڑھا نا آپ نے تو بغیر کہیں پڑھ لیا کرے. اب دیکھیں نا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی کہہ کے آپ کے منہ سے نکلوانا ہے تو پھر میں اب کیا الفاظ بولوں. اللہ زندگی کا مقصد ہی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا سبح لله ما في السماوات والارض يسبح له ما في السماوات والارض سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ٹھیک ہے بس کوشش فرمائیں کہ جی بغیر کہے پڑھا کریں. ٹھیک ہے آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہے نہیں پڑھے جاتے ہیں یہ مولوی صاحب پیچھے پہ گئے. نہیں آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا, آپ نے موڈ میں پڑھا اور جیسے انہوں نے کہا ویسے آپ نے نہیں پڑھا. حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. اللہ تیسرا آپ نے چلو ٹھیک پڑھا ہے لیکن سچ بتائیے گا ہمارا تیسرا بھی دیکھ کے ہمیں کو کہہ سکتا ہے ہم دیوانے ہو گئے. ٹھیک ہے بس ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. اور ہماری نا دیوانگیاں یہ عرصہ دراز سے کہیں کھو چکی ہیں. آپ ان کو تلاش کریں. یہ جتنی دیر تک یہ دیوانگی واپس نہیں نہ آئے گی بات بھی نہیں بننی ہے کوئی. اور ہماری یہ دیوانگیاں کھو چکی ہیں. اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگ رہا ہے تو میں نے کہا کافی دیر کی کھو چکی ہیں. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. اللہ اگر دیکھا جائے علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. اقبال کا دور بڑا اچھا دور ہے جس دور میں امام اہل سنت ہوں, جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں, جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں, جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں, جس دور میں بابا شیر محمد ہوں, جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں چورا شریف میں. تو کیا دور سونا دور نہیں تھا؟ لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. تو میں کہتا ہوں اگر اقبال 2022 والوں کو دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے حضرت ہے. اقبال ان کچھ بھی نہیں جرے ہے, ان تو بالکل ہی کٹا بج گیا. اس لیے حضرت کوشش فرمائیں کہ کہنا نہ پڑے حضرت. جب ان کا نام لینے کی باری آئے تو محبت کا مظاہرہ فرمایا کر. ہوں اگر سنیا نے بھی نہیں درود پڑھنا تو انہوں دسو پڑھنا کتنے. آپ نہیں مشہور درود والے, آپ ہی مشہور ہو درود والے. یہ آپ ہی کے حصے میں ہے, یہ ٹائٹل آپ ہی کو ملا ہے درود والے. تو انشاءاللہ لوڑ پئی تو ہی برود والے بھی ہیں لیکن لوڑ پئی تے لوڑ پئی تے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف درود والے ہیں.
اللہ دے فضل نہ برود والے بھی ہیں، جب کبھی وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اتنا ہے کہ حضرت جب درود پاک یا اللہ کے ذکر کی باری آئے نا تو محبت کا مظاہرہ فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ ایک کثیر مجمع بیٹھا ہے، اور اب بالکل کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ صرف آپ ہی بیٹھے ہو۔ اس وقت حضرت تقریباً جتنی غیر ملکی ایجنسیز آپ کے پاکستان میں آپ کے خلاف ورک کر رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وکری بات ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، مقصد موضوع اس سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ میں حضرت اس دن لاہور تھا قبلہ، شیخ حضرت صاحب بزرگوں کا کام ہوتا ہے تربیت کر دینا، تو حضرت شیخ وہ نا میرے بڑے طریقے سے کان میں کہتے ہیں، انہیں فرمان لگے مصباحی صاحب امت تباہ ہو گئی، خطیب لی مدیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے، امت تباہ ہو گئی، خطیب لی مدیاں بکریاں تو اگے نہیں گئے۔ اسی اج بھی بہ کے ہی لگے ہیں، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا، لیوا مینوں نال رکھ لے، نہ حضرت جی حضرت لیوا نے آنا ہے نہ بکریاں آنی، سوکھا کام لبا ہے، سوکھا کام لبا ہے نا۔ سیدہ حلیمہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی ہیں، جو اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت ان سے لینی تھی وہ کر گئی، پتہ نہ حضرت لیوا نے آنا ہے، کوئی ہے نہیں آندا ہے میں 7-5 ویلے دی جان دیواں لیما مینوں نال رکھ لے۔ فرمان لگے امت تباہ ہو گئی، خطیب لیما دیاں بکریاں تو اگے نہیں گئے، خطیبوں کو ذوالفقار بھول گئی، حضرت سعد بن نبی وقاص کی کمان بھول گئی۔ تیری میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا، بناؤ ٹبیاں دی تصویر بہ کے، وہ مدینہ پاک میں کیا غدر مچا رہے ہیں کسی کو فکر ہی نہیں۔ سوکھا کام ملا ہوا ہے امت کو، سوکھا کام ملا ہوا ہے۔ میں کل بھی حضرت ایک پروگرام میں تھا، وہ بالکل داڑھی منڈا سا نعت خواں حضرت، اور لگا کیا ہوا ہے، دل بھی تمہارا ہے جان بھی تمہاری ہے۔ میری باری آئی، میں بھائی تو دل جان رہن دے، کم از کم حضور نوں منہ ہی پیش کر چل۔ سوکھا کام ہے نا، سوکھا کام لگے رہو، نہ کو پوچھنے والا، نہ کو روکنے والا، نہ کو کہنے والا، میں بھائی تو دل بھی رہن دے تو جان بھی رہن دے، کم از کم نبی پاک علیہ السلام نے اپنا منہ پیش کر چڑھے۔ سوکھا کام پتر ملا ہوا ہے ہمیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، جو جس کا دل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے حضرت، اور بس وہ مقصد و موضوع نہیں ہے ہمارے پاس حضرت۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، اگر ہم کام نہیں کر رہے تو آپ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ وہ کام نہیں کر رہے۔ وہ اللہ کے بندو، جب نور الدین زنگی تھے، جب آپ کتنے بڑے اعظموں پہ حکومت کر رہے تھے حضرت، وہ تب نہیں باز آئے، اور کتنی جسارت کی، کتنی ہمت کی کہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک تک چلے گئے حضرت۔ چھوٹی بات ہے حضرت، جب ان کو پتا تھا حکومت ان کی، پکڑے گئے، کھا لیں یہ ہماری اتروا دیں گے پکڑ کے، لیکن اتنی ان کی ہمت جسارت دیکھو، سرنگ کو دی۔ نور الدین زنگی کا دور ہے حضرت، اور نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کی بے ادبی کے ارادے سے وہ بڑی قریب پہنچ گئے حضرت۔ تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ اب تو ہے ہی ہمارا کچھ نہیں ہے، کیا ہے اب ہمارے پاس حضرت؟ اب ہم محکوم ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقروض ہیں، کیا ہے اب ہمارے پاس اپنا؟ تو آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت، اور اسی صرف ہی کر رہے ہیں، تیریاں بکریاں نو پاواں گی بیٹھا۔ اور میں صحیح کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، اگر کوئی اس طرح کا ماحول بن جائے یا اجازت ہو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تشریف لانے کی، تو وہ ہمیں ضرور پوچھیں، اور مسجد میں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گئے عرب کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا، صرف ہو نہیں اب یہ سکتا، یہ تو ہمیں پوچھیں۔ اور بڈی دے ڈر نال داڑھی تیرے کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا تو میری بکریاں چرانے والا، تو نے ابو جہل کے سامنے آنا تھا۔ وہ وہی تھے جو کوئلوں پہ بھی لیٹ گئے، جنہوں نے نیزوں پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ دیے۔ جو تیرا کام کرنے والا وہ کر کے بتا ہمیں، آیا بکریاں چرانے والا، سوکھا کام ہے نا بیٹا، ملا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو ہم نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ میں کہتے ہیں چل جھوٹ نہ بول میرے نال، ہم نہیں کہتے، تو کیا سارے جھوٹ اب اللہ اور اللہ کے رسول سے بولنے ہیں؟ دل بھی تمہارا ہے جہاں بھی تمہاری ہے، یہ نہ منہ تمہارا ہے، نہ سر تمہارا ہے، نہ جسم تمہارا ہے، کیا تمہارا ہے پھر؟ تیرے کو دل جان کے نے منگی ہے، تیرے کو جو منگے آؤ تو پہلے دے نا میاں، دل جان کی باتیں بعد میں کریں گے،
جو تجھ سے مانگا ہے وہ تو دے کم از کم. تجھے کہا یہ بال رکھ، تجھ سے رکھے نہیں جاتے. تجھے کہا سر پہ ٹوپی رکھ، پگڑی رکھ، وہ تجھ سے رکھی نہیں جاتی. دل بھی تمہارا ہے، جہاں بھی تمہارا ہے. منہ منے ہیں تو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. نہیں سنا جاتا ہم سے حضرت جی. اگر آپ سے نہیں سنا جاتا، کوئی آپ سے جھوٹ بولے، ہم سے بھی یہ نہیں سنے جاتے حضرت. داڑھی تم سے رکھی نہیں گئی اور حضور میری تو ساری بہار ان سے. اگر دیکھنا ہو بہار کس کو کہتے ہیں، پھر صدیق اکبر کو دیکھ لینا حضرت. تم نے پتہ نہیں بہار کس کا نام رکھ دیا ہوا. تم نے پتہ نہیں شاید بہار خزاں والی بہار سمجھی ہوئی ہے. اگر بہار دیکھنی ہو تو حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھ لینا. اگر بہار دیکھنی ہو تو حضرت بلال کو دیکھ لینا. ہاں، جن کی بہار واقعتاً حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. یہ تاریخ کہتی ہے جی، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرما جانے کے بعد کبھی حضرت بلال کو مسکراتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، کیونکہ بہار ان سے تھی نا. بہار ان سے تھی. کبھی اچھے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، کبھی تیار ہوئے نہیں دیکھا. لیکن حلب والے کہتے ہیں وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. اتنے خوش حضرت بلال، مسکرا بھی رہے ہیں، خوش بھی بڑے، جیسے پتہ نہیں یار کیا ہو. لوگوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی. بھائی خاص ہی دن ہے آج، حضرت بلال بڑے خوش ہیں. لوگ حاضر خدمت ہوئے، موذن رسول علیہ السلام، وہ خاص ہی دن ہے. فرمایا ہاں حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا موت تمہارے لیے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے. یہ تھے بہار. تم نے پتہ نہیں بہار خزاں والی بہار سمجھی ہوئی ہے. یہ تھے بہار والے. تو پتر ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا. اب نہ کوئی کام کریں، ہم کوئی لائحہ عمل بنائیں، اپنا کوئی مقصد بنائیں. یار کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ جو ہو گیا کس کس کا قصور ہے، تو یہ ہوا. اب کریں اس پہ باتیں بیٹا. اکٹھے ہوئے اور بس نہ کوئی مقصد نہ کوئی موضوع. آپ میری خوش آمد کریں، میں آپ کی خوش آمد کروں اور اٹھ کے سارے چلے جائیں. نہیں بیٹا دیکھو کرو بات. 75 سال ہو گئے، پاکستان کیسے ادھر آیا، کس کس کا کتنا کتنا قصور ہے اس میں. یہ سارا حکمرانہ دے پا کے ویلے ہو جڑا ہمارا بھی تو ہے نا. اچھا میں ماشاءاللہ زیادہ نوجوان ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ٹوٹل 400 تو میرا حل 300 تو 72-73 ہیں. ٹھیک ہے جی، چلو میں کہتا ہوں 400 ہیں. ٹھیک ہے ٹوٹل 400 ہو گئے. وہ ہم کتنے والا 22 کروڑ. میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ 400 نے 22 کروڑ کو لوٹ لیا. سمجھ آتی ہے؟ مثلا کہیں چوری ہو جائے، آپ جائیں افسوس کے لیے، تو پہلا سوال ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ تسی کنے جنے ہو؟ جی اسی 10 جنے ہیں. تو چور کنے سن؟ وہ 2 ہی بندے ہیں. مجھے پتا ہے منہ پہ تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو دل میں کہیں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. وہ تسی 10 جنے ہو، 2 جنے. پھر ایتھے کی ہوندا ہے حضرت جی اسی 22 کروڑ ہو صرف 400 نہیں ہے. میرا بڑا قصور ہے، سارا ان پہ نہ ڈالیں. میرا بڑا قصور ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. پتہ میرے پاکستان کی، میں بد نصیبی کا لفظ بھولوں یا کیا بولوں، اس کی بد نصیبی یہ ہے، اس کو جب لوٹا ہے اپنوں نے لوٹا ہے. باہر والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو مرضی کر لیں. بڑے بڑے حضرت انہوں نے گوگل پہ نقشے ڈالے، 2013 میں پاکستان اس طرح ہوگا، سندھ ساتھ نہیں ہوگا. 2017 میں پاکستان اس طرح ہوگا، بلوچستان ساتھ. کیا مذاق ہے پاکستان؟ یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے اینڈ یہ کیا تھا، سایہ خدائے ذوالجلال. کوئی مذاق ہے؟ اس کا اینڈ ہے سایہ خدائے ذوالجلال. حضرت اس لیے حضرت میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہوں گا. بس بات آ گئی تو میں نے کر دی کہ اب نا جو ہمارا قصور ہے نا مانے کہ تھے میرا بھی قصور ہے، سارا ان پہ تو نہ ڈال دو یار. اور کوئی کام کریں. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر پتہ قرآن کیا کہہ رہے
یا ایھا الذین من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ختم کر دیں گے، نئی قوم لائیں گے، پھر نئی قوم آئے گی. اس لیے حضرت یہ اب ہمارے پاس نا جتنے پاکستانی اسپیشل نوجوان پتر، یہ اب ہمارے پاس آخری موقع ہے. یہ تو میں نے آیت پڑھ سنا دی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. یہ ہمارے پاس آخری موقع اٹھ کے کھڑے ہونے کا. اگر ہم نے اب اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور کو کام نہ کیا تو پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا. میری بات یاد رکھیے گا. جتنے آپ نوجوان بیٹھے ہو پتر، خدا کا واسطہ میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں، ہم سے سیکھو. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں آپ نہ کرنا، اور جو ہم نہیں کر سکے کر گزرو آپ حضرت، کرو حضرت. ہاں یہ بڑا کرم ہے پاکستان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، کرنے والا کوئی نہیں. ہم تو مائے البا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ قبلہ حضرت صاحب جاپان سے تشریف لائے. جب انہوں نے جاپان کا نام لیا تو میں اپنے استادوں کی بارگاہ میں چلا گیا. وہ حضرت فرمانے لگے جی 80 میں نا، یہ جو بھٹو کا دور تھا حضرت، آپ کو پتہ ہے حضرت، تب بھی حضرت بھی کہ سب سے زیادہ جو زلزلے ہیں نا اور سونامی ہیں وہ جاپان میں ہیں سب سے زیادہ. لیکن حضرت کبھی کسی سے مانگنے نہیں گئے، کبھی جھولی نہیں پھیلائی کسی کی. ترقی ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، ٹیکنالوجی جناب، ایجادات کمال. استاد فرماتے ہیں جی بھٹو کے دور میں 11 بندوں پہ مبنی حضرت ایک وفد بھیجا گیا، جاؤ دیکھ کے آؤ یہ جاپان کیا کرتا ہے. زلزلے سب سے زیادہ ادھر، سونامی سب سے زیادہ، وہ منگتے بھی نہیں کسی کو، تو ترقی بھی کری جاندے نے، جاؤ دیکھ کے آؤ. استاد فرماتے ہیں جی صرف میں کلا مولوی تھا، باقی سارے لبرل بندے. کہتے جیسے ہم جاپان ایئرپورٹ پہ اترے، 11 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 11 جاپانی کھڑے تھے، کیونکہ بڑے مہمان نواز ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں 10 نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی اسی نہیں جانا، ہم ہوٹل ٹھہریں گے. کہ جیسے ہی آپ کی مرضی، آپ مہمان ہیں. اب فرماتے ہیں میں واحد بندہ تھا جو جاپانی کے گھر میں رہ جا کے، کیونکہ اگر میں ہوٹل میں ٹھہرتا تو میں دیکھتا کیسے کہ یہ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں میں واحد تھا جو جاپانی کے گھر رہا. ایک چیز حضرت ان کی نوٹ کی میں لکھتا رہا، دیکھتا رہا ان کو. ویسے مثال کے طور پہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ 3 انگلیوں سے کھاؤ. کتنا جی؟ میں حضرت جی ایک کولی جی چول پا بیٹھا، میرے کو مزہ ہی مکے نہیں، کھایا ہی نہیں جاتا حضرت جی 3 انگلیوں سے. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کم کھائیں گے، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہسپتال خالی ہو جائیں گے. لیکن اسی کس طرح کا نہیں، بک آنا حضرت جی. پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر وہ ہسپتال میں پھرتے ہیں. وہ تو طریقہ دے گئے 3 انگلیوں سے کھاؤ، کھایا ہی نہیں جائے گا آپ سے. میں نے تھوڑے سے چاول ڈال دیے، مجھ سے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، آتا ہی نہیں انگلیوں میں کچھ بھی. اب کیا ہے جی، ظاہر ہے انہوں نے 3 انگلیوں سے تو نہیں کھانا تھا، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے. پھر انہوں نے کی کیتا، 2 انگلیاں کڈیاں وچوں، اس کی جگہ وہ لے آئے 2 سٹک اور تیجی انگلی نال لائی اور وہ کھاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا میں زیادہ عمر والے لوگ ہیں وہ جاپان میں ہیں. 125 سال 115 سال ان کی ایج چل رہی ہے. کیوں؟ دیکھو، اور ہم بکھا دے نال کرنے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میں نوٹ کرتا رہا. کہتے آخری دن میری جس دن پاکستان روانگی تھی، اب دل میں خیال آیا یار اس نے اتنی خدمت کی ہے، وہ تو بھی تو کچھ کرنا ہوں. کہتے میں بازار گیا، وہاں سے نا میں نے ایک کیمرہ خریدا، اور جب میں نکلنے لگا نا تو میں نے چپکے سے نا اس جاپانی کے بچے کو پیار کر کے نا وہ کیمرہ تھما دیا. اب وہ جاپانی کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے. اور پھر بندے نے کہا نہیں، بدلہ نہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے تحفہ دو، محبت بڑھے گی. اب میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، تو جب بھی یہ کیمرہ استعمال کرے گا تو میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑا سا جب ہم چلے نا تو پھر وہ بھی کہتا ہے حضرت
اگر غصہ نہ کریں تو یہ کیمرے کی رسید ہے نا وہ مجھے دے دے. کہتے میں نے نکال کے دے دی. لیکن میرے دل میں بھی خیال آیا کہ بھئی اس نے کیمرے کی رسید کیا کرنی ہے. میں نے بھی پوچھ لیا. کہتے میں نے کہا کیمرے کی رسید کیا کرے گا. تو اس نے کہا جی جاپان کا قانون ہے کہ جب جاپان میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو جاپان اس کو جاپان میں خریدی گئی ہر چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. آپ نے کیمرہ خریدا ہے دیکھیں رسید پہ لکھا ہوا ہے آپ کو بھی ملا ہے. اب اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان تو پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا. لیکن اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا, کیمرہ جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا جا کے ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا. حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. میں علماء سے برکتیں لے کے نا آپ سے اور خود سے ایک سوال کر رہے ہیں. اب تو جھوٹ نہ بولیے, میں بڑی دوروں آیا جی. کم از کم سچ بولو گے مجھے, میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. بیٹا سچ بولنا, ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں نہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس کو آپ نے لوٹا ہے, اس کو میں نے لوٹا ہے. بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اب پتر اٹھو ان کو کم کریے یار. لیکن وہ کام کر رہے ہیں, ہم صرف یہی کر رہے ہیں, ہم یہی وہ کام کر رہے ہیں. یہ ابلیس کی نا مجلس شورا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, آپ کی نظر میں سے گزری ہو. لیکن حضرت جی اس حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں. اور شاید دراز حضرت آپ کی فرسٹ ایئر میں شاید مجھے امید ہے کئی احباب نے پڑھی ہوگی مسٹر چپس. کب نہیں پڑھی ہے؟ اللہ دیکھو نا حضرت ہماری بد نصیبی دیکھو. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کتنے سال حضرت جی مسٹر چپس پڑھائی گئی. سٹوری کیا ہے؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. ایسے ہی ہے ہماری بد نصیبی دیکھو, اور ہمارا سونا دیکھو, ہماری غفلت دیکھو, ہماری سستیاں دیکھو, ہمارا کام کی طرف توجہ نہ ہونا دیکھو. کئی سال ہمارے بچوں کو مسٹر چپس پڑھائی گئی, نہ آپ بولے نہ میں بولا. اور ساڈے کل مسٹر موقع نے جڑا سانو مسٹر چپس پڑھا لگے ہو, اور ساڈے کل مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق نے سانو او پڑھاؤ. خدا کی قسم ہے آپ کے کورس ختم ہو جائیں, ایم ایس سی بی ایس سی اے کام بی کام فلانا کام اور سارے کورس اٹھا کے لے آؤ, صدیق اکبر سے شروع ہو جاؤ, میرے علی تک آؤ, آپ کے کورس ختم ہو جائیں گے, آپ کے مسٹر ختم نہیں ہوں گے. ہیں اللہ نہیں زندہ باد نعرہ یا علی رضی اللہ تعالی. آپ کے کورس ختم ہو جائیں گے, آپ کے مسٹر نہیں ختم ہوتے حضرت. لیکن کیا ہے کو ہوش جو ہوئے تھے کو گل کرے نا. کتنے سال حضرت مسٹر چپس پڑھائی گئی ادھر. مسٹر سیدنا صدیق اکبر, مسٹر سیدنا عمر فاروق, مسٹر سیدنا عثمان غنی, مسٹر سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلتا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. کام یہ حضرت لکھی ابلیس کی مجلس شورا, کمال حضرت جی لکھ کے. لیکن وہ اس کا حضرت ہے اس طرح کہ وہ ابلیس نے نا ایک سیکرٹ میٹنگ بلائی ہے حضرت ابلیس. اب پتہ نہیں حضرت شاید جاپان میں یہ ماحول ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ابھی یو کے سے آیا ہوں, اور حضرت جی یو کے میں دیواروں پہ فلیکس لگ چکے ہیں. یو کے میں جو بڑے بڑے ٹرک چل رہے ہیں ان کے اوپر فلیکس لگی ہوئی ہیں, اور اس پہ کیا لکھا ہے, پرے فار ڈیول, شیطان کے لیے دعا کرو. آپ یو کے میں رہنے والے کسی بندے سے میری تصدیق کروا سکتے ہیں, وہاں لگے ہوئے ہیں. کیا لکھا اس پہ؟ پرے فار ڈیول, شیطان کے لیے دعا کرو. اتنے منظم ہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جی اینا دا تے ساڈا متھا لگنا ہے, یا ہم نے سامنے ہم نے ہونا ہے.
ادھر امام مہدی لیڈ کریں گے، ادھر جی ادھر دجال ہوگا، ان کو وہ تیاری میں ہے، وہ تیاری میں ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں. پرے فار ڈیول. وہ میں حضرت برمنگم گیا، وہ جہاں دعوت اسلامی کا مرکز ہے، میں اسپیشل کیونکہ میں نے ویسے بھی سنا تھا کہ وہ پہلے جگہ تھی جہاں شیطان کی پرستش ہوتی تھی برمنگم میں. وہ پھر ماشاءاللہ مرکز خرید کے وہ دعوت اسلامی کا برمنگم میں مرکز بنا. وہ بھی اتنے حضرت ایکٹیو ہیں. پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو حضرت. اور اسی تیریاں بکریاں حضرت اس نے لکھی ابلیس کی مجلس سے سیکرٹ میٹنگ بلائی. مثال کے طور پہ ایک شیطان بلایا جس کی ڈیوٹی صوبہ پنجاب پہ ہے، ایک شیطان آیا جس کی ڈیوٹی صوبہ بلوچستان پہ ہے، ایک جس کی کے پی کے پہ ہے، ایک جس کی جو ہے نا وہ سندھ پہ ہے، بلوچستان پہ ہے، ایک کشمیر والا بلایا، ایک گلگت بلتستان والا بلایا. 6 آگے 7واں پہ بیٹھا بڑی کرسی تھا. ان کا دسو بھائی مسلمان اسلام کے والے سے کیا کیا کام کر رہے ہیں. وہ جڑا ہی نا پنجاب والا شیطان وہ بولے، انہوں نے کہا جی بڑا ہی کام کرتے جی. انہوں نے کی کر دے، انہوں نے کہا اس 12 ربیع الاول تے انہوں نے 2000 پاؤنڈ کا کیک کٹیا. انہوں نے کہا تو ڈرا ہی چھڑیا، میں پتہ نہیں کی کیتا ہے. کیک کٹتے رہے کٹن دے ہو، کیک نے اسلام کو کیا فائدہ دیا؟ آپ ہی کٹیا آپ ہی کھا گئے. میں حضرت بذات ہی کیک کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے گا. کیا ان کے کیک نے اسلام کو فائدہ دیا؟ حضرت جن کا یہ نام لیتے ہیں انہوں نے کیک نہیں کٹے، انہوں نے گلے کٹے بھی تھے، گلے کٹوائے بھی. اگر یہی دین ہوتا جو ہم اس وقت صرف کر رہے ہیں تو پھر امام حسین کربلا میں نہ آتے. وہ بھی کہتے آؤ اور مدینہ پاک مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعت پڑھیے اور سنو. ادھر نعت خاں ادھر کا نعت خاں نہیں ہونا تھا جس نے پیسے لے بغیر ایک لفظ نہیں بولنا تھا. ادھر تو نعت بھی سیدنا حسان بن ثابت نے پڑھنی نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری ہے. اتھے علی اکبر بھی پیش ہوئے، ادھر علی اصغر بھی پیش ہوئے، ادھر امام حسن کی نشانی امام قاسم بھی پیش ہوئے، ادھر حضرت عباس بھی پیش ہوئے، ادھر امام حسین نے اپنا آپ بھی پیش کر دیا. انہوں نے کہا تُہی تو ڈرائی چھڑے میں اور پتہ نہیں کی کرن رہے دینے لگے نے دے لگے. بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ بداؤ، ہر سال پاؤنڈ. اور ہم اچھا دوسرے انہوں پوچھا سندھ والے وہ تم دس ہوئے کی ہوں پہ. انہوں نے کہا جی بڑا ہی کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا عید کی 12 ربیع الاول شریف تے اینا وڈا جلوس سی میں تانوں کی دساں. انہوں نے کہا ڈرا چھڑیا مارے پتہ نہیں کوئی یاد نہیں نکل پیڑ دا رہی. انہوں نے کہا منوں دس جلوس تے بہت وڈا سی. فجر جی کنے نمازی سن؟ وہ بس 5-6 بابا ہی سن. کہا ٹھیک ہے لگا رہن دیو. مجھے اس دن آ کے ان سے ڈرانا جس دن فجر میں رش ہوگا. مجھے اس دن آ کے ان سے ڈرانا جس دن فجر اور جمعہ کی تعداد برابر ہوگی. نہ ڈراؤ، کوئی اور بات ہے تو بتاؤ مجھے ان کی. اب کیونکہ وقت زیادہ لگ جائے گا میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں. وہ سارے انہیں سن کے نا پھر ان شیطان بولے حضرت جی ابلیس اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس بولا. پتہ ہے وہ پہلی بات کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے منو نہ ڈراؤ نا کلو. میں نے کہا کیوں جی؟ آج کل سلیمان مصباحی بھی بیان بڑے کرتا پہ، شولہ بیانی رش بھی بڑا ہے، یوتھ بڑی زندی پہ ہے. اچھا ہے سلیمان مصباحی. میں کہا سانو کو کوئی گل دسو نا سانو سکون آئے کوئی. انہیں پتہ شیطان پہلی بات کیا کرتا ہے؟ ابلیس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. سچ بتانا بھائی کاکے ہو بات رہ لے ہو کتنے بھی قرآن پاک کوئی نہیں ہے. او لفیٹ کے نا غلاف رکھے ہوتے. قرآن رہ گیا پھوکوں کے لیے، قرآن رہ گیا کل یا ایھا الکافرون تو شروع کرو، ختم کے لیے، تراویح کے لیے، شبینے کے لیے.
کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، دلہنیں رخصت کرنے کے لیے، باقی کتنے ہیں قرآن حضرت جی؟ ہائے پوری شادی پہ حضرت جی کسی کو قرآن نہیں یاد، تیل پہ نہیں یاد، مہندی پہ نہیں یاد، ڈھول بجتے نہیں یاد، جب ناچنے والی آئیاں نہیں یاد، جب بارات نکلی بینڈ بجا نہیں یاد، ادھر میرج ہال آ کے حضرت جی دلہے کے دوستوں نے آدھا گھنٹہ بے شرموں کی طرح ڈانس کیا نہیں یاد، جب جوان بچیوں نے کھڑے ہو کے بارات پہ پھول پھینکے نہیں یاد، میرج ہال میں آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا نہیں یاد، ڈی جے بجا نہیں یاد، ہر ہندوانہ رسم ادا کی گئی، پوری کی گئی، جب دلہا داخل ہوا حضرت جی سالیوں نے راستہ روکا نہیں یاد، جناب جو دیور ہے وہ بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھا نہیں یاد، جب دلہن رخصت کرنے لگے تو پھر قوم کو قرآن یاد آ گیا، پھر قوم کو قرآن یاد آ گیا۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی۔ میں اسپیشلی علماء سے نہیں، ان کا تو سارا دن کام ہی ہے، آپ سے اور خود سے ایک سوال کرنے لگا، اچھی جواب نہیں دینا جی کسی نے بھی، دل میں جواب دینا، جواب مجھے نہیں دینا، جواب ادھر دینا، اور ادھر آپ دل میں دیں گے جواب پہنچ جائے گا، انہ علیم بذات الصدور، جواب دینا سچ سچ حضرت جی، اگر کسی نے پڑھا ہے خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، ٹھیک ہے جی۔ ربیع الاول شریف بڑی 11ویں شریف گزر گئی، ربیع الاول شریف گزر گئی، 10 محرم پہ بات کر لیتے ہیں، شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ، حسین منی و انا من الحسین، علماء بیٹھے ہیں جی، میں 2-3 باتیں کرنی اس لیے کلوز کروں گا۔ شہادت سجدے میں، شہادت سجدے میں، ماشاءاللہ، اس کے بعد بھی حضرت ان کا بغض نہیں تھما، پھر کیا کیا، آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم اطہر سے جدا کیا، پھر بھی ان شکیوں کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے، پھر کیا کیا، سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا، پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی حضرت، پھر کیا کیا، آپ کے سر مبارک کو حضرت جی شہر میں پھیرایا گیا۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی چھت پہ تھا، میں نے دیکھا یزیدی اس انداز سے گزر رہے ہیں، سر مبارک نیزے پہ ہے، لیکن دیکھتا اور سنتا کیا ہوں، نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ اتنا پیار امام حسین کو قرآن سے ہے، اتنا پیار امام حسین کو قرآن سے، نیزے پہ بھی پڑھا، نیزے پہ بھی۔ میں آپ سے ایک سوال اور خود سے نوجوانوں سے اسپیشل، پتر 364 دنوں دی چھٹی دے چھڑی تانوں میں ضروری صرف ایک 10 محرم کا جواب دو، امام علی مقام 10 محرم نیزے پہ قرآن، صرف اتنا جواب دے دو یار، انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا تھا، ہم نے اس 10 محرم کو کدھر قرآن پڑھا؟ صرف حضرت ان کی پیاس اور بھوک ہی یاد رہ گئی ہے آپ کو، نہ امت کو حسین کا سجدہ یاد، نہ امت کو حسین کی تلاوت یاد۔ یہ شاید کچھ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم نے زیادہ آپ کو بتائی بھوک اور پیاس ہے، شاید کہیں میرے خیال سے ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ جتنا زور ہم نے بھوک اور پیاس پہ ڈالا ہے نا، اتنا زور ہم نے سجدے اور تلاوت پہ نہیں ڈالا، اگر ڈالا ہوتا تو پھر امت سجدہ بھی ضرور کرتی، امت اس دن تلاوت بھی ضرور کرتی، اور آپ سے بھی ہوئی ہے، آپ نے بھی سارا فوکس اسی پہ دے دیا۔ دیکھو نا، کھلنا چاہیے تھا نا بھائی، آج وہ دن ہے جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پہ قرآن پڑھا، اگر بھوکے تھے لنگر بٹا، اگر پیاسے تھے سبیل لگی، الحمدللہ اور لگاؤ، لیکن بھائی شہادت سجدے میں ہوئی، وہ کیوں بھول گئے؟ میرے امام نے قرآن نیزے پہ پڑھا، وہ کیوں بھول گئے؟ 10 محرم کے بھی سجدے قضا، 10 محرم کو بھی امت نے قرآن نہیں کھولا، اور باقی حضرت پیاس بھی مجھ سے سنتے جاؤ، اللہ کی قسم ہے اگر میرے حسین کو اور پانی سے اتنا ہی پیار ہوتا، اگر میرے حسین کو اور اتنی پیاس لگی ہوتی، ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، ساری زمین کے کافر اکٹھے ہوتے، میرے امام پہ قطرہ پانی کا بند نہیں کر سکتے۔ ہاں جی،
ایک پانی کا قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے حضرت، اور فرات تو منتیں کرتی رہی، اور امام یہ کون ہے بند کرنے والے؟ آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، ایک بار آرڈر فرما دیں قدمین شریفین چومنا چاہتی ہوں، میرے امام ہر بار یہی جواب دیتے رہے، جیو میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے پاواں۔ لیکن وہ پیاس یاد ہے، لیکن قرآن نہیں یاد۔ پھر شیطان کیا کہتا ہے، ابلیس کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی ہے۔ اور پتہ ہے جی ہم سے پہلی اور مین غلطی جو ہوئی، جس نے پھر آگے بڑی غلطیوں کو جنم دیا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے حضرت، پہلی اور مین جو ہم سے غلطی ہوئی وہ پتہ کدھر ہوئی؟ وہ ہم سے حضرت جی یہ ہوئی یہ ہم سے پہلی اور مین غلطی ہوئی کدھر؟ یہ تھا ضرورت، یہ تھا، ہم نے کیا بنا دیا؟ مقصد۔ مین بڑی غلطی جو ہم سے ہوئی، آپ سے نہیں ہم سے بھی ہوئی۔ اسی بھی کہنے پہلے 40,000 اکاؤنٹ پہ جو پھر آواں گا جی، آپ سے نہیں ہم سے بھی نالیاں بھی تھے۔ پہلی حضرت غلطی یہ ہوئی، یہ ضرورت تھا، ہم نے وہ مقصد ہے، ہم نے ضرورت بنا دی۔ پہلی اور مین وہ مقصد ہے حضرت، ضرورت نہیں رہ گئی۔ کیوں پاجی؟ بیمار ہوئیے پھر ہی یاد کرنے ہیں، پریشان ہو تو پھر ہی اس کو یاد کرتے ہیں نا، اولاد نہیں ہو رہی پھر یاد کر لیں گے، بیٹا نہیں ہو رہا پھر یاد کر لیں گے، کوئی کاروبار میں کھینچ لگ گئی پھر یاد کر لیں گے، کوئی اور معاملہ ہو گیا، باقی کون اس کو یاد کرتا ہے حضرت؟ کون اس کو یاد کرتا ہے حضرت؟ وہ مقصد تھا حضرت، ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا، یہ ضرورت تھی، ہم نے اس کو، اور مولانا روم حضرت اس کو مثنوی میں حکایت کر رہے ہیں، فرماتے پھر سنو، جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو سنو پھر حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا حضرت، فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب مسجد کے قریب آئے نا تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا، دل مانا ہی نہیں بچہ روتا چھوڑ کے جانے کو، وہ آگئے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھ کے پوچھا وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اتنی سی بات، اگر 1 روپیہ میں تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی آپ دے دیں، کوئی دے دے، وہ مل جائے، جب ہے ہی وجہ 1 روپیہ میں خوش ہوں۔ بزرگوں نے جناب اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ حضرت خوشی خوشی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیے، دعا کی، جب واپس آئے نا باہر نکلے مسجد سے پھر رو رہا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ پھر گئے، جا کے پوچھتے ہیں بھائی اب کیا ہوا، اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت جی اس لیے رو رہا ہوں، آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا ہے، لیکن وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے، پھر اسی طرح نا ایسے ہی ہے، اس کو کہاں سکون آتا ہے؟ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہوا ہے، کتھے حضرت شاہ تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہو، کنے مارے؟ جس کو اس کی بھوک لگ گئی یہ گھسیٹ کے قبر میں لے جاتی ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، ختم، دل کرتا پورا آٹا خرید لو پھر سکون آ جاندہ ہے، دل کرتا ہوں پنڈی بھی پنڈی خرید لو پھر سکون آ جاتا ہے، پھر دل کرتا ہوں مندرہ بھی خریدا تو بندہ مندرہ خریدنا ہوں تو ملک الموت میاں جی اگے ٹائم پورا ہو گیا، وہ میرا اٹک، میرا پنڈی،
میرا مندرا اور تینوں کنے کہ اٹک تیرا ہے؟ تیرے تو پہلے بھی کہیں کہندے رہے اٹک میرا، وہ سارے قبرستان پہ ہے نہیں، اگے ہو تو ہی ٹائم پورا ہو گیا۔ تیرے تو پہلے بھی بڑے آئے جڑے کہندے رہے اٹک میرا ہی ہے، وہ پہ نہیں قبرستان سارے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تینوں کہنے کیا اٹک تیرا؟ قل اللہم مالک الملک، اے عہدہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عہدہ ہے۔ تینوں کہنے کیا اٹک تیرا ہے؟ اگے ہو ہاں نا پترو اس کام چ پئی ہوا ہے ضرورت ہے، اینو ضرورت رہن دو پتر، اینو حضرت علماء کثیر تعداد میں بیٹھے 18,000 جتنی بھی ہیں حضرت جی، روح زمین پہ مخلوق جتنی بس رہی ہے، ہوا میں ہے، زمین پہ ہے، زمین کے نیچے ہے، پانی میں ہے، حضرت جی جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی ٹوٹل جتنے بھی حضرت، ان میں سے واحد ہم ہیں جن کے پاس ATM کارڈ ہے، واحد ہم ہیں جن کے پاس چیک بک ہے، واحد ہم ہیں جن کے بینک میں پیسے پڑے ہیں، واحد ہم ہیں جن کے پاس وائلٹ ہے، واحد ہم ہیں اگر وائلٹ نہیں ہے تو پاکٹ میں پیسے ہیں، واحد ہم ہیں جن کے گھر میں پیاز، جن کے گھر میں لہسن، جن کے گھر میں ادرک، جن کے گھر میں مرچیں، جن کے گھر میں دھنیا، جن کے گھر میں دالیں، جن کے گھر میں ہلدی، جن کے گھر میں نمک، جن کے گھر میں مرچیں، جن کے گھر میں چاول، جن کے گھر میں آٹا، جن کے گھر میں پھل، جن کے گھر میں فریج، یہ سارا کچھ ذخیرہ پڑا ہوا ہے۔ باقی اس لحاظ سے، اس انداز سے اور کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان سب میں سے پریشان بھی صرف ہم ہی ہیں۔ غلطی کدھر ہوئی؟ اس کو ہم نے مقصد بنا لیا۔ میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار کو کوفہ کے بازار میں ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ بیچتا۔ اور سنو، یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے، یہ وہ تلوار ہے جس سے کئی بار علی نے غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا۔ مقصد نہیں بنایا حضرت، مقصد ساری زندگی حضرت میرے مولا مشکل کشا نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا حضرت، یہ فقر تھا میرے مولا مشکل کشا کا، گھر ہی نہیں بنایا ساری زندگی۔ تو غلطی کدھر ہوئی؟ یہ ضرورت ہم نے کیا کر دیا؟ وہ مقصد حضرت ضرورت رہ گیا حضرت، کون یاد کرتا ہے؟ اب علب بیٹھے نو میرے تو کو فتویٰ نہ لگ جائے، ہم نے اس کو اتنا بلایا، ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دیا۔ کیوں جی ساڑی سٹیجوں دے کو حمد ہے وے ہوں؟ قاری صاحب نے ہے جے کہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ چھڑی تے پڑھ چھڑی، باقی وہ دا نام ہونا سٹیجوں بھی گیا حضرت۔ اور گال پوچھو تو سارے کا ساڑھے کا نہیں بھائی، حضور کا نام اسی کا نام ہے، کٹ چھڑے اسی انہوں اپنی سٹیجاں تو کوئی نہیں اب اس کا نام دیتا۔ یہ کوئی ہے کو قاری صاحب نے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ پڑھ چڑی، باقی حضرت قرآن دی ابتدا کس طرح کرے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کٹ چھڑے حضرت ان سٹیجاں تو بھی ایسی ہے۔ اب کوئی حمد نہیں پڑتا حضرت۔ یہ تو حضرت باتیں کل ہوگی نا جب مصطفیٰ کریم کے دربار میں جائے پھر پوچھے۔ حضور ایک صحابی کو فرما رہے ہیں مجھے قرآن سنا، ایک صحابی کو فرما رہے ہیں مجھے، صحابی عرض کرتے ہیں محبوب آپ کے قلب اطہر پہ اترا، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ نکل گئی ساڑیاں سٹیجاں تو حمد اعلیٰ حضرت کیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کٹ چھڑے اور گل کرو تو سب کل کوئی نہ کوئی جواز ہوئے گا، نہیں نہیں اونا دا نام ہی ہے جی، اونا دا نام، ٹھیک ہے بھائی، پھر ہوں گی اس دن باتیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی،
واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. وہ ضرورت رہ گیا حضرت، جو مقصد تھا. سیدہ کائنات ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے. کچھ صوفیاء نے تعداد بھی لکھی، 1000 لکھا. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا کرنا؟ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، ربا تیری رات ہی مک گئی، تیری رات ہی مک گئی. کوئی رات تے اس طرح دی بنا فاطمہ نا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. لیکن کیا ہوا حضرت؟ وہ ضرورت رہ گیا حضرت، وہ جو مقصد تھا وہ ضرورت رہ گیا. میرے پیر صاحب دی پگ، میرے پیر صاحب دا غصہ، میرے پیر صاحب یہ، میرے پیر صاحب وہ. ہائے 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 ہائے، پیران دے پیر حضور پیر سید غوث اعظم رضی اللہ. سنو ایسن پیر شیخ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس نا ایک آئینہ تھا. اور آپ کو پتہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، آئینہ دیکھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئینہ دیکھا کرتے. وہ ایک دن ہوا کہ خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کرتے کرتے نا اسے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. بڑا گھبرایا. یہ والا دور تو نہیں نا کہ موٹر سائیکل کڈی تے جا کے جناب وہ تو بازاروں آئینہ چک لے آندا، نہ بازار نہ موٹر سائیکل نہ آئینہ. لیکن خادم ہی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جیسے چور چوری کرنا ہے تو کتو بن کے جاندہ ہے، تو جتنی خدمت کی ہو اس میں کتنے رنگ آئے ہوں گے. وہ ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا، فرما کے کہا بھائی آئینہ تے لے آ. آئینہ ٹوٹ چکا تھا. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور ٹوٹ گیا میرے کو، وہ کیا کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست. حضرت میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نہیں لیا، اپنا نام نکال گیا بیچ میں سے، ذات کو لے آیا. کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کا نام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. از قضا آئینہ چینی شکست، حضرت میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فی الفور مصرع میں لایا. وہ عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن ہن یار گیا حضرت، ہن تے اسی آپ ہی یار بنے ہیں آج کل، اسی آپ ہی یار بنے ہیں آج کل. اور پھر پتہ ہے حضرت جی اقبال نے اگر ابلیس کی مجلس شورا لکھی نا تو اقبال نے ایک اور عنوان بھی دیا تھا، اس کا نام اقبال نے رکھا ہے خدا بندوں سے. اور پتہ ہے اقبال اس میں کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ. اور پیر صاحب تیرا کام مخلوق نو مالک نہ ملانا سی، آپ ہی آنا دا مالک نہیں سی بننا. پیر صاحب تاڑا کام میں نو رائے خدا دسنا سی، آپ ہی آدھا خدا نہیں سی بننا تسی. اقبال سلیمان مصباحی کچھ نہیں. اقبال جو کسی نے لڑنا ہے تو اقبال نہ لڑے تھے، میرے نہ لڑنا میں نہیں آدھا. اقبال پیر صاحب تاڑا کام رائے خدا دسنا سی، آپ خدا بننا نہیں سی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تیرا کام تے او دا راہ دسنا سی، تو او دا راہ پلا کے انہوں اپنے راہ پا لیا. کیڑے کیڑے رونے روئی ہے. پھر کیا ہوا؟ جو خاصوں سے بھی جو خاص الخاص تھا آج دا نا ہی نہیں کتے محفلوں میں گیا. کوئی نہیں حمد ہے ہی نہیں ہمارے اسٹیج پہ. نہیں پتہ کہا اچھا 1 روپیہ اور کڑیا، 2 کر چھڑے. فرمایا بھائی ہوں تے خوش ہے نا؟ انہوں نے کہا جی خوش. حضرت چلے گئے. آپ کو پتہ سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے، ابھی ہم نے عصر پڑھنی ہے ساتھ ہی مغرب ہے. کچھ اللہ والوں کا ویسے بھی دل گھر نہیں لگتا. وہ پھر واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ہون کی ہوا ہے؟
कहना हजरत आपने तो 2 कर दिए, लेकिन जो खो गया कभी वो भी हो जाता तो 3 हो जाने थे। इसी तरह ना है ना, बड़े हजरत जी लोग आते, हजरत साहब दुआ करो तनखा वध जाए। अच्छा भाई कर दें, वध गई तो फिर आते हजरत दुआ करो फिर वध जाए। अच्छा फिर एक होर गल है, सिर्फ साड़ी वध जाए मौलवियां दी ना वध जाए, मौलवियां दी उत्थे ही रखी हो, अपनी ही बधाई हो। हजरत जी मेरे हजरत दोस्त है निज़ामिया में, हमने इकट्ठे जामे निज़ामिया में ना, वो लाहौर में माशाल्लाह कर रहे हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं हजरत जी। क्योंकि मैं ना नहीं लेना, बेचारे मसीतू ना गड़वा जड़ो तुझे कितने, कैमरा लगा था हजरत जी। वो ना उन्होंने महफिल करवाई अपनी मस्जिद में, मुझे उन्होंने कहा, मैं चला मेरे दोस्त हैं वो तो। अब लोगों के लिए हजरत साहब है ना, तुहानू पता है जिहड़े होंदे ने ना वो की कहंदे ने लंगोटी, उन्होंने तो हों जी बंदा बचदा फिरदा है, कोई लंगोटी होंदे ने मदरसे में इकट्ठे वक्त गुजारा होता है, बंदा तो नहीं कहता ना ही लपड़ किते है, तो सारे दोस्त है जाना पड़ता है। तो अब उनके लिए तो मैं ज़ाहिर है वही सुलेमान हूँ मदरसे वाला, कट्ठियाँ जनाब उथे 7-8 साल गुजारे। हजरत साहब तो लोगों के लिए था। वो ना मुझे अपने कमरे में ले गए, हम वहाँ बैठे थे, तो उनकी मस्जिद के जो सदर थे ना, वो कॉटन शाटन का जोड़ा पाया और राडो पाई दी हजरत जी। तो आके ना उनको कहते हैं ज़रा मेरी गल सुनो, वो साढ़े मैं बैठा था तो कमरे में बात हो रही थी, तो उसको कहते हैं मैं हजरत साहब को एक दुआ करवानी है, तो करवा ला, गुस्सा तो नहीं करेंगे। वो थोड़ा ना घबरा गए कि पता नहीं कि दुआ है जो आप ही कह रहे, गुस्सा तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा की दुआ करवानी है। अब हजरत मुझे कोई ऐन बैन नहीं याद, कुछ आगे पीछे हो सकता है। वो कहने लगे वो मुंडे मेरे दी ना तनखा 60,000 ते रुकी है, तो अल्लाह ने 5वां बच्चा भी दे छड़िया, तो हजरत को दुआ करवानी है कि तनखा वध। वो जो मेरा दोस्त था ना हजरत, उसने मुझे कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पे कितने रंग आके गुजर गए। कहा उसने सदर साहब को कुछ नहीं, लेकिन चेहरे पे कितने रंग आके, तेरे मुंडे की तनखा 60,000 है, 5वां बच्चा आ गया, तो कहने दुआ करो। और मेरे ते छेड़ मेरी अजे भी 8,000 ही है। बड़े जालम हो यार तुसी लोग, अल्लाह दी कसम तुसी बड़े ही जालम हो तुसी। मैं खाऊंगा जी गालां कढ़ियो बाद जो मर्जी, मेरी सीट है, मैंने बोलना है इस पे। तुसी बहुत जालिम हो। पता है तुमने क्या जुल्म किया? तुमने पाकिस्तान में सबसे आम तरीन सीट नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिंबर और मुसल्ला बना दिया, जो सारी सीटों से खास तरीन सीट थी। तुमने पाकिस्तान की सबसे आम और चपरासी की सीट भी से ऊपर है, वो भी 20-25 हजार ले रहा है। तुमने पाकिस्तान में सबसे सस्ती तरीन सीट नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिंबर और मुसल्ला बना दिया। तो बातें कल होंगी हजरत, ये बातें कल होंगी। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां। ये मैं वैसे ना निकाह नहीं पढ़ाने जाता, वो बड़ा मजबूरी हो तो पढ़ाने चला जाता हूँ। वो ऐसा कोई ताल्लुक हो कि निकाह नहीं होता, तो भी जाना है। ये पीछे मैं यूके जाने से पहले एक निकाह पढ़ाने जाना पड़ गया मुझे। और हजरत जी लोग एडे डाडे ने कि जोड़े मकामी आलिम होते हैं ना, जिनके पास रजिस्टर है, मैं हजरत जी निकाह में कोई ना कोई इनका हिस्सा डलवाता हूँ। क्योंकि बड़ी दफ़ा इस तरह हुआ है, सारा निकाह मैंने पढ़ा दिया, बाद उन्होंने कहा तेनों की दईए, सारा निकाह तो मिसवाई साहब पढ़ा गए, तो लेंदे कख नहीं। एडे डाडे ने। फिर मैं क्या करता हूँ, जो आलिम होते हैं ना उनका कोई ना कोई हिस्सा डलवाता हूँ। मैं कहता हूँ हजरत अला वो बड़ा नहीं हजरत तड़े होंगे, मैं तो नहीं पढ़ाना। मैं हजरत जी पढ़ा लो बाद काम खराब हो जाना मेरे होते पढ़ा लो बाद काम खराब हो जाना। ये बड़े डाडे जी हजरत जी। वो बहरहाल मैं कोई ना कोई हिस्सा डलवाता हूँ ताकि लोगों का ज़हन रहे कि इन्होंने भी मामला किया। यूके जाने से पहले ना कि निकाह हजरत पढ़ाना, मैं गया, वो सारा कुछ हो गया, हम बैठे हुए थे। वो बंदा आके ना मुझे पूछता है नहीं चूचे हो तुसी हजरत जी हैं? उन्होंने आके कहता है हजरत साहब की खिदमत करनी मौलवी ने। मुझे हजरत जी इतना गुस्सा आया उसकी बात पे, मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा जहर दे दो। कहता की दईए मौलवी, मैं जहर दे दो। उसको हजरत जी मुझसे इस जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। वो आगे से ना वो हड़बड़ा सा गया, मुझे कहता हजरत की कहते पे तुम? मैं हो जहर दे दे। नहीं हजरत साहब की होया? मैं किन्ने दा वोटी दा लहंगा? 2.5 लाख दा। किन्ने दी शेरवानी लई लाड़े ने? 1 लाख दी। फौजी बैंड नूं किन्ने पैसे दिते नहीं? 50,000। कैमरामैन नूं किन्ने दिते नहीं? 3 दिन का 1.5 लाख रुपया। एड़ा पिछे स्टेज चाहिए किन्ने दिते नहीं? 50,000 रुपया। मैं क्या मैरिज हाल दे किन्ने दिते नहीं?
11 लाख रुपया। मैंने कहा मैरिज हॉल के बगैर भी निकाह हो जाएगा, 2.5 लाख के लहंगे के बगैर भी निकाह हो जाएगा, 1 लाख की शेरवानी के बगैर भी निकाह हो जाएगा, 50,000 के फौजी बैंड के बगैर भी निकाह हो जाएगा, 50,000 का जो स्टेज सजाया गया उसके बगैर भी निकाह हो जाएगा, 11 लाख जो तूने मैरिज हॉल का दिया उसके बगैर भी निकाह हो जाएगा। ओए अल्लाह दिया बंदिया, जिस मौलवी बगैर निकाह ही नहीं हो सकता ओदी वारी पुछने हैं की दिया। लहंगा 2.5 लाख, शेरवानी ते जिहदे बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। तुहानू सुभाना कल्ला नहीं आती है, सुभाना कल्ला उम्मा बाबे हमदे का वत्ता बारा कसूम का। कितना जुल्म है हज़रत जी, जो निकाह का जुज़्व आज़म है, कितना जुल्म हुआ है हज़रत। क्या किया, जो सबसे खास सीट थी ना। और पता है, मैं एक पढ़ के मैं आगे चला जाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? फरमाते अगर शरीयत मोहम्मदी में जायज़ होता तो मैं लोगों को दिखाने के लिए उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता, ताकि लोगों को पता चलता है इनकी शान क्या है। लेकिन आपने क्या किया, सब तू। मेरी ना गाड़ी खड़ी है, हूँ एक दिन बंदा कहता साहब है बड़े सादे हो तो गड्डी बड़ी वड्डी रखी। मैं क्या की, फिर मैं साइकिल ते आवां, साइकिल ते आवां या ट्राली ते आवां? मैं यार अजीब है तुहाडे MNA साहब जनाब लैंड क्रूजर ते एक डाला अगे एक डाला अगे, जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये मेरा वारिस है, साइकिल ते आए। क्यों यार आपकी उलमा के वाले से ये सोच? आप क्यों नहीं चाहते कि उलमा अच्छा पहने? आप क्यों नहीं चाहते कि उलमा की जिंदगी अच्छी हो? क्या है मसला, बैर क्या है आपको हमसे? अजीब हज़रत। मैं भाई जाना होनी DC दे कोल, जेडा तू प्यो दा पुत्तर ते DC नूं भी आख मेरी गड्डी अपने पैसिਆਂ ਦੀ है, DC दे कोल साढ़े पैसिਆਂ ਦੀ है। मैं जे एडा मां दा पुत्तर है तो जा DC दा बूहा खड़का, उन्होंने जाके सवेरे साइकिल ते आ। जे पुत्तर तू 2 साल तू पहले जेलू छुट गया तो मेरा नाम बदल दे। क्या मसला क्या है हज़रत आपको? क्यों आप नहीं चाहते कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिंबर और मिंबर पे बैठने वाले की इज्जत बढ़े? क्या क्या सोच क्या रखते हैं आप हज़रत? और जिन्होंने आपको खुदा का रास्ता दिखाना था, जिन्होंने आपको कुरान पढ़ाना था, जिन्होंने आपका अखलाक संवारना था, जिन्होंने आपकी तरबियत करनी थी, आपने उनको लाके किस नहज पे खड़ा कर दिया। साडे सियालकोट च ना एक फैमिली है साहब, मैं हूँ फैमिली का नाम नहीं लाँगा क्योंकि कैमरा लगा था उत्ते। हमारे सियालकोट पता है इंडस्ट्रियल एरिया है, एक फैमिली है, वो हर साल ना एक प्रोग्राम करवाते हैं और वो ना सिर्फ वही फैमिली होती है, दूसरा कोई उस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकता। इस दफ़ा भी मैं हर साल तकरीबन मैं ही जाता हूँ अगर पाकिस्तान में हूँ। इस साल भी उन्होंने बुलाया, मैं गया। वो सारे बैठे, मैंने उन सबसे कहा, मैंने कहा यार मैं हर साल आना वा, मैं हाथ जोड़ के तुहाडे अगे अर्ज करांगा एक एक पुत्र दो यार 3। जब आपके बच्चे आएंगे ना काम फेर ही होना। मैंने कहा हजरत अब देखो कितना फर्क है, जो सामने बैठा है हजरत उसकी कलाई पे 2.5 लाख की घड़ी है रोलेक्स, तेरा हजरत जी मेंबर पे बैठा है उन्हें चैना नहीं बनी। आपने मेरी बात पे जरा कहो, मेरा दर्द समझना है आपने। जो हजरत जी सामने बैठा है हजरत वो आया लेक्सिस पे, और जो मेंबर शरीफ पे बैठा है वो आया 70 पे। जो सामने बैठा है हजरत उसने जो है ना वो पाशा का 20,000 का सूट पहना हुआ है। जो मेंबर शरीफ पे बैठा है हजरत उसने सादा सा को 1000-1200 वाला सूट पहना। जो सामने बैठा हजरत उसके हाथ में 14 प्रो मैक्स है। हजरत जो मेंबर पे बैठा है उसके हाथ में नोकिया है। मैंने कहा जो सामने बैठा हजरत उसकी 7 करोड़ का बंगला है। जो मेंबर शरीफ पे बैठा है वो मस्जिद की छत पे रह रहा है। मैं मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, अगर वो कोई बात करेगा उसकी बात का आपको असर लोगे? फर्क ही बड़ा ज्यादा है, फर्क ही। जो खासुल खास थे तुम लोगों ने उन्हें आमों से भी आम कर दिया। ओ बाबा हजरत जिन्हों कार नूं उच्ची आवाज ना खंगन नहीं दी मस्जिद चो भी मौलवी की गल पे आता। मैंने 8 साल इमामत की लेकिन मैं किसी बाबे ने नहीं कंगन दिता। बड़े जुल्म देखे हैं मैंने यार। मैं अभी भी उधर ही खड़ा हूँ, जानता हूँ मैं ये उम्मत
حامل قرآن نہیں ہے۔ اللہ دی قسم چک کے کہنا وا ہیں کوتاہیاں، میں سے انکاری نہیں، لیکن ہے بڑے قیمتی لوگ جی حضرت جی۔ یہ آج بھی 8,000 10,000 12,000 میرے رب کے گھر میں حضرت جی رونقیں لگائیں بیٹھے ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں، ان کی بڑی قدر کرنا حضرت۔ انسان ہونے کے ناطے سے کچھ ہو جائے، اپنی مسجدوں سے پیار کرو یار، اپنے مدرسوں سے پیار کرو۔ پتہ ہے حضرت جی ہم پاکستان والے پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہم نے علم سے پیار نہیں کیا، ہم نے علم والوں سے پیار نہیں کیا۔ اقبال نہیں وجہ میں دیکھ کے آیا ہوں لائبریری جی، جب حضرت ہم ہرن مینار بنا رہے تھے، جب ہم جناب تاج محل بنا رہے تھے، جب ہم ککڑ لڑا رہے تھے، جب ہم کتے لڑا رہے تھے، جب ہم بیل دوڑا رہے تھے، حضرت جی وہ لائبریریاں بنا رہے تھے، وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، وہ ادارے بنا رہے تھے، وہ کہاں کے کہاں چلے گئے اور ہم آج بھی وہاں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جب میں لندن گیا اور لندن کی لائبریری دیکھی تو دیکھتا کیا ہوں، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ تسی تاج محل بنایا، تسی ہرن مار بنایا، تسی قلعے بنائے، لائبریریاں بنی، علم کو فروغ دیا انہوں نے، اور ہم نہیں حضرت جی۔ بدلو یار، بدلو، اپنے مدرسوں سے پیار کرو یار، ہاتھ جوڑ کے جی پاجی ایک ایک پتر دو، وہ سپیشل حضرت جڑے کھاندے پیندے بیٹھے ہو نا تسی دو۔ جدن تاڈا منڈا حضرت جی اپنی پراڈو تے لینڈ کروزر تے حضرت جی جمعہ پڑھان جائے گا تو پھر گلاں ہی وکھری۔ میں حضرت جس طرح ایتھے بولیا نا، کوئی میں اپنی کو وڈیائی نہیں کرن لگا، میں یو کے بھی ہاں جی بولیا۔ انہیں کو بندہ کہنا حضرت صاحب ذرا دھیان نہ یو کے بیٹھے گا، میں حضرت جی میں سیزن لان نہیں آیا، میں ڈیوٹی کرن آیا، کیونکہ مجھے میرے مرشد نے بتا دیا تھا پتر ہے ضرورت ہے، ضرورت ہی رہن نہیں، ضرورت ہے پھر مزہ آتا ہے بات کرنے کا، لیکن پتر جب یہ مقصد بن گیا ہو نا پھر نہیں یہ گلاں ہوندیاں ہیں، پھر میں ان تک سارا 72 جنتی کر چڑھے ہونا، سارا 72 جنتی، ہاں جی سارا 72 ہو گیا ہونا سی ان تک، کیونکہ تم جنتی آکھاں ویکھو نا من کو نوٹ آیا کوٹ کے دیتا ہے کسی نے، کیونکہ اندیاں گلاں کیتیاں نوٹ تے نہیں نہ آندے ہیں، بلکہ بعد دفعہ غصے نہ لوگ سانو روٹی بھی نہیں کھواندے، کہندے مولوی ادھر نو پے تے گھر جا، تینوں کدے نہیں بلایا ہے، تو کہڑے پاسے پی گیا؟ بڑی دفعہ ہوا ہے، روٹی بھی نہیں پوچھی کسی نے، غصہ کر گئے لوگ۔ میں حضرت وہ پیچھے نہ وہ چلا گیا، میں حج تے نہیں حضرت تقریر کرن جاندا، کیونکہ صحیح حجاں نوں دسو تے غصہ کر جاندے نے، وہ میں کیونکہ سرکاری خطیب ہوں، گیفکو کا خطیب ہوں، وہ میرے افسران دا فون آ گیا، انہوں نے ماموں اج تے چلے سن، لو پھر نہ لے لیا، تو وہ حضرت جی وہ انہوں جانا پی گیا، وہ میں گیا حضرت جی، وہ ماموں ہو رہا نا اس دن بھی تازہ شیو کرائی دی، تو کرسی دے ماموں ہوری بیٹھے ہار شار پا کے، ایک بھائی نعت خور صاحب نا وہ لگے دے گل پاؤ، نعت خور ہی سی وہ حضرت جی بہ کے نا تے لگا تھا وہ گل پاؤ پھلاندے ہار میں مدینے چلیاں، میں ٹھیک ہے آلند میری واری ہے، پھر میری واری آئی ہے، پھر مجھے نہیں رہ گیا حضرت، میں نے پوچھا جی تسی فرما رہے سو گل پاؤ کدے ہار پائیے نو کی کر کے چلے نے؟ میں انہوں نے کہا میں ماموں جی خدا دا واسطہ جی اے فکر کر کے جائیو کہ ہم منیاں دا منہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جی کیویں لے کے جانا ہے، ہار کتنے آ گئے تاڈے کی کر کے چلے ہو تانوں ہار پائیے، اے فکر کر کے جائیو کہ منیا منہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ کس طرح لے کے جانا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا، پتر دین نہیں جے ہے، مقصد نہیں جے، مقصد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ محمد الرسول اللہ، وہ ساڑا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت۔ اچھا 2 کر دیتے، گھر چلے گئے، اثر پڑھ کے نا پھر آئے مغرب لئی، وہ پھر پیا روئے، پوچھا ہون کی ہے کیا جی تسی تو 2 کر چھڑے نے، یا وہ بھی لب جائے تو 3 ہو جائیں گے، پھر ایک اور کڈیا 3 کر چھڑے، وہ نماز پڑھی مغرب کی، صلاۃ الاوابین ادا کی، وہ آئے تو پھر رو رہا تھا،
پھر آ کے پوچھا بھائی ہوں کی ہے؟ کہندا جی تسی تے 3 کر چھڑے نے جی، وہ بھی لفظ تے 4 ہو جڑ گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس دفعہ انہوں نے نہیں دی اور ایک سرداہ کھینچی اور فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ ہی کہا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ حضرت اسی اے کھو پرنڈے دے ہاں وڈے ہو پاجی جڑا کسے کو نہیں جے پریا گیا آج تک، بڑے بڑے پردے ہم مر گئے۔ حضرت اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر، نہیں بس وڈی غلطی جنہیں پھر بڑی غلطیاں کروائیاں کی ہے، مقصد ضرورت مقصد، اور پھر جنہوں نے اس کو مقصد سمجھانا آخری بات ختم۔ یہ جب احد شریف ہوئی نا، جنگ احد، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ جائیں نا ادھر احد شریف حاضری دیں، شہدائے احد کے مزارات میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مدینہ ہے، حضور نبی علیہ السلام کے چچا جان ہے، تو وہ ایک وہ رہ گئی ہوئی ہے قبر شریف نا، مزار شریف، باقی تو انہوں نے مسمار کر دیے۔ تو اس میں حضرت 3 صحابی آرام فرمائیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے عبداللہ بن جہش رضی اللہ۔ یہ احد شریف سے نا ایک دن پہلے دونوں آمنے سامنے ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور کہا کہ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دعا غائبانہ کی جائے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دونوں مسجد نبی شریف میں بیٹھے، ایک کونے میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ایک کونے میں عبداللہ بن جہش۔ پہلے جناب سعد نے دعا کی، دعا کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام کفر آمنے سامنے ہونا، جڑا سب تو تگڑا کافر ہے نا میرے مقابلے چلے، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں اور اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو جائے۔ جب یہ چپ کر گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا، پھر حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے نا میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ، یہاں تک دونوں کی دعا ایک تھی۔ پھر اگے عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر میرے کان کاٹے، پھر میرا ناک کاٹے، اور بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں لایا جاؤں، تو مجھے پوچھے عبداللہ تیرا سر کیوں کٹا، تیرے کان کیوں کٹے، تیرا ناک کیوں کٹا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کٹے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو کاکے ہو، مقصد بناؤ یار، کوئی مقصد بناؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔